अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमल हुबुल्ला और मैं अपने चैनल द इको फेमिनिन यूट्यूब पे चैनल है, उसके ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको किसी और चैनल पे मिले, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये एक चैनल है जिसमें मेरे तमाम मुकम्मल काम जो मैं कर रही हूँ वो जमा है उर्दू अंग्रेज़ी में। बुनियादी तौर पे मैं अंग्रेज़ी में काम करती रही हूँ, मगर कुछ अरसे से मेरे जहन में ये आया है कि ज़रूर उर्दू में भी अपने इल्म की तरवीज करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया है, ज़माना आ गया है कि इंसान जो है और मुआशरे जो हैं वो लोकल डेवलपमेंट पे तवज्जो दें। अच्छा, ये वीडियो पिछली वीडियो से मुंसलिक है और मैं पहले उसका एक आपको जो मैंने बोर्ड पे जो लिखा छोड़ा था वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रही थी, मगर मुझे सिलसिला मुनक़ता करके दोबारा से वीडियो स्टार्ट बीच में से करनी पड़ी जब मैं इतना कुछ लिख चुकी थी। लेकिन ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। तो ये मेरी पढ़ाई है, एमबीए, और प्रैक्टिस मेरी मीडिया और हर्बलिज्म और एनवायरमेंटलिज्म एक्टिविज्म में रही है। और मैं इंटीग्रलिस्ट टीचर हूँ, यानी बहुत सारे उलूम को मुजतमा करके अपना हल ढूंढने वाली इंसान। और टीचर और प्रैक्टिशनर हूँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ एस्पायरिंग हिकमत की और अमली रूहानियत की। ये बात हम दूसरी वीडियोस में कर चुके हैं, जिनको आप मेरे चैनल पे खोज के और उनसे मज़ीद मालूमात लेके आप गहराई में जा सकते हैं। बात हो रही थी पिछली वीडियो में, जो इस वीडियो से मुंसलिक है, इको फेमिनिन मेरा चैनल क्या है और इस चैनल का मतलब क्या है। जब मैंने उस बात को फैलाया तो काफ़ी सारा इस बोर्ड पे मैंने लिखा और गुफ्तगू फैल गई थी, और मैंने कहा कि मैं रूह में बोलती हूँ, एक वजदान में आके, और जो मेरे जहन में वक्ती तौर पे कोई भी मौजू आता है उसको उस पर मैं टॉक देती हूँ। कोई 2025 है, मेरे ख़्याल में कई साल कह सकते हैं, 2030 एक साल से, कम 27-28 साल से, जब से मैं काफ़ी छोटी थी, टीनेजर थी, तो उस वक्त से मैं ख़ुद कलामी किया करती थी। मेरे जहन में मज़ामीन आया करते थे, और मुझे ज़्यादा तकरीबन जब मैं 18 साल की थी, 18-19 साल की, यूनिवर्सिटी में, तो किसी क्लास वालों ने कहा कि तुम्हारी बातें सुन के दिल चाहता है कि हम उनको लिख लें। तो मेरे ज़हन में कुलिये आ जाते थे, किसी चीज़ को भी आसानी से समझ लेना, और इसी बात के लिए मैं टीचर की एक पसंदीदा भी कहलाई जाती थी, या उनके सर का दर्द भी होती थी, और डेफ़िनेटली अपनी क्लास फेलोज़ के मैं सर का काफ़ी दर्द बनती थी। मुझे किसी भी मौका महल पे फ़िक्र के मुख्तलिफ़ ज़ावियों से फ़िक्र करते हुए, मौका महल पे जो हमारे सामने कोई मसला या वाक़या होता है, वो मेरी समझ में आ जाता है। ज़हन में क़ुदरतन सलाहियत है कि अगर सामने कोई वाक़या पेश आ रहा हो, तो उससे मुतल्लिक़ अगर कोई इसको साइंसी तरीके से समझना हो, वो मुझे समझ में आता है। ख़बरों के ज़रिए किसी ने कोई कहानी सुनाई हो, तो पैटर्न रीडर जिसको कहते हैं, वो मैं ज़रूर थी, और पैटर्न रीडिंग के बाद दिमाग जो है नताइज अख़ज़ भी कर लेता है। अब जिस ज़माने में मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, तो कंप्यूटर वाले तो थोड़ा बहुत उसको जानते थे, मगर आम लोग इन चीज़ों को समझते नहीं थे। और अगर आप ये बातें उनसे करें, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे होकर भी, कि आप उनसे बातें करें तो वो आपको टप-टप करके देखेंगे आँखें करके, और फिर वो कहेंगे कि प्लीज़ ऐसी बातें आप ना करें, और वो फ़ौरन चलते मिलेंगे। लेकिन वो हर शख़्स ऐसी फ़िक्र नहीं रखता है, और बहुत सारे लोग मामले को जानना समझना पसंद करते हैं, मगर शर्मिंदगी के मारे बोलते नहीं हैं। तो मैं आपको मामलात की गहराई में ले जाने वाली एक आपकी साथी और आपकी गाइड, या जो भी आप समझ लें, वो हूँ। पिछली वीडियो में हमने बड़ी तफ़सील से बात की कि ये फ़ेमिनिन का मकसद क्या है, और मैं वाज़े करती चलूँ कि ये फ़ेमिनिन है, ये फ़ेमिनिस्ट नहीं है। मैं अपने आप को फ़ेमिनिस्ट एज़ सच करार नहीं देती, इल्ला ये कि मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि ख़वातीन के कुछ उमूर को पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए होती है, जिसको मैं फ़ेमिनिज़्म कहूँगी। एक आदत मेरी ये है कि मैं अपनी हर चीज़ के लिए अपनी डेफ़िनिशन बनाती हूँ। कोई लफ्ज़ है, लफ्ज़ की एक साइंस है, कोई भी मौका महल इंसान के सामने आता है, तो या तो खुदा की तरफ से उसके ज़हन में अल्फ़ाज़ आते हैं, या जो बुनियादी अल्फ़ाज़ होते हैं उनको जोड़कर एक वो नया लफ्ज़ तख्लीक करता है उस चीज़ को समझने के लिए। मसलन फ़ेमिनिनिटी, फ़ेमिनिस्ट में फ़ेमिनिनिटी जो है से फ़ेमिन का एस्पेक्ट आया, और इज़्म का मतलब एक रिवाज,
یا موومنٹ ٹائپ کی چیز، اس کو ازم کہتے ہیں۔ تو اول تو میں ویسے ایک زمانے میں کافی، جس کو ہم پیرینیل تھنکر کہتے ہیں، سوری یہ مارکیٹ تھوڑا سا گیلا ہو کے ناراض ہو گیا ہے، امید ہے جلدی صحیح ہو جائے گا۔ پیرینیل تھنکر یعنی کہ جو مستقل نوعیت کے یا ٹائم لیس قسم کے موضوعات ہوتے ہیں، ہرے بھرے موضوعات کیا کہیں گے اس کو، سدا بہار موضوعات۔ میں سدا بہار موضوعات پر سوچتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو وقت کی رو میں لانے سے کچھ اجتناب ہی کرتی تھی، موومنٹ وغیرہ پولیٹکس سے اجتناب کرتی تھی، لیکن وہ اول وقت تھا میرے زندگی میں۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ جو آپ پیرینیل تھنکنگ یا سدا بہار تھنکنگ ہوتی ہے، پھر اس کو آپ وقتی طور پر بھی جو آپ کے سامنے حالات آتے ہیں، آپ کو وہاں کھڑے ہو کر ان کا تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے، ضرورت اپنے ضرورت کے لیے کسی بھی جو دنیا میں حالات وقوع پذیر ہو رہے ہو اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے اور دوسروں کو دینے کے لیے۔ اور ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں گواہی دینا یا شاہد ہونا کسی چیز کا، ٹیسٹمنی اپنی دینا، جس کو آج کل انگریزی میں ایک سیلف ڈیولپمنٹ یا اسپریچولیٹی کی سائنس میں ایک آ گیا ہے، بیئرنگ وٹنس۔ یہ تھوڑا بدھسٹ ویسٹرن بدھزم کی سائڈ سے ہے، بیئرنگ وٹنس، گواہی دینا۔ اچھا، میں اپنا آڈینس بتا دوں، میرے آڈینس پاکستانی اور بنیادی طور پہ مسلم ہیں، تھوڑے سوچنے سمجھنے والے مسلم، اور تھوڑا جن میں کچھ روحانیت کا رجحان ہو، لیکن وہ روحانیت میں پھنس نہ جاتے ہو، فوراً پریکٹیکل ہو، یعنی اپنی زندگی کو جو روحانی ہماری تعلیمات ہیں یا افکار ہیں یا ہماری پرسنالٹی ہے، اس کو ہم اس دنیا میں کس طریقے سے لے کے چلیں، اور دنیا میں جو ہمارے سامنے واقعات نمودار ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ایک اسکرین سی چل رہی ہوتی ہے نا، سر آپ ایک اسکرین پہ واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر دنیا بھی ایک 3 ڈائمینشنل ٹائپ کی اسکرین ہے، ایک 3 ڈائمینشنل تھیٹر ہے، اس میں آپ کے سامنے واقعات آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو رسپونڈ کرنا ہے۔ تو بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال میں آپ کو روحانیت کے کچھ بیسک پرنسپل ماڈرن طریقے سے سکھا رہی ہوں، جس طرح دنیا بھر میں سب سکھائے جا رہے ہیں، اور ایک لینگویج ڈیولپ کی جا رہی ہے جس میں آج کل کے زمانے میں اسپریچولیٹی کی جو لینگویج ہے وہ کمپیوٹر کی لینگویج یا کوڈنگ کی لینگویج سے کمپیوٹرس سے مماثلت دے کے کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے کمپیوٹر کی کوڈنگ کی جاتی ہے یا جس طرح اس کی پروگرامنگ ہوئی ہے، بس اسی طریقے سے انسان کی بھی پروگرامنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح گاڈ میڈ ہیومنز ان ہز امیج، اس طرح انسانوں نے humans made computer in our image۔ تو یہ بھی کوئی ایسا کوئی برانڈ امیج نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں، یہ تخلیق کے پیٹرنز اس کو کہا جاتا ہے۔ تخلیق میں کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، کریشن۔ میں ادھر جو نوٹس لکھ رہی ہوں، آپ نے اپنے پین پیپر ہاتھ میں لے کے اور آپ نے نوٹس ساتھ ساتھ لیتے رہنے ہیں، ویڈیو کو آپ ریورس کر کے دے سکتے ہیں۔ کریشن کے پیٹرنز ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ روحانیت کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، وہ کوئی رینڈم چیز نہیں ہوتی ہے، اور اول جب آپ روحانیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور روح کو، یا جو بھی آپ کے سامنے دنیا ہے یا واقعہ نمودار ہو رہا ہے، تو وہ پھیلا سا آپ کو نظر آتا ہے، جس طرح ایک کچی زمین پہ آپ چلے جائیں، جس طرح میں ہمالیاز میں ہوں تو آپ اوریجنل زمین کی طرف جائیں تو وہ پھیلی ہوتی ہے، پھر اس میں ایسے ایسے کالونیز اور ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے، جو زمین آپ کو بغیر کسی ڈیزائن کے بظاہر پھیلی، بس ایک رینڈم آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا۔ جب آپ غور کرنا شروع کریں گے تو اس میں بھی آپ کو پیٹرن نظر آئیں گے، اور جو لوگ اس کی سائنسز کا علم رکھتا ہے وہ تو پھر جانتے ہی ہیں کہ دریا کے راستے ہوتے ہیں، گلیشیئر کے راستے ہیں، پہاڑوں میں تہیں ہیں، اور اس طرح دنیا کی تہ بہ تہ دنیا بنی ہے، یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ اور اسی طریقے جب ہم کمپیوٹر میں کوئی ریالٹی بناتے ہیں تو پھر ہم اس کو رینڈر کرتے ہیں، اس کو جنریٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ کمپیوٹر میں گرافک ڈیزائن جانتے ہیں، جو آج کل ہم تو یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے ایسے بھی علوم کو دیکھ چکے ہیں جس کو ہم خود پریکٹس تو نہیں کرتے مگر اس کے بارے میں ہم جنرل نالج رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے امیج رینڈر کیا جاتا ہے، تو وہ ایسے سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیئر بائی لیئر ہوتا ہے۔ تو کم از کم دنیا جو 3 ڈائمینشنل ریالٹی ہے، جیسا 3D پرنٹر بناتا ہے آپ کے سامنے،
लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, तो दुनिया भी ऐसा ही बनिया हो सकता है, बस उसकी डायमेंशनलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो, उसमें एक्स्ट्रा डायमेंशन। अगर ये सिर्फ यूं करके लेयर्स बना रहा है तो हो सकता है वो 3 डायमेंशन में सेंटर से बाहर की तरफ की गई हो। गालिबन यही पैटर्न्स हैं दुनिया के, असल जो मादा दुनिया का बना है इसी तरीके से बना है। उसमें साइंस भी अपनी जो है खोज को और अपनी थ्योरीज़ को डेवलप करती रहती है, और फिर उसके बाद जो उनको सबूत मिलते हैं उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारी समझ अपग्रेड होती रहती है। जो दुनिया जैसी है वो तो हमारी आंखों के सामने है ही, उसमें हमारी समझ और हमारी थ्योरीज़ और हमारे अफ़कार चेंज होते रहते हैं। किसी के अफ़कार ज़रा बेहतर होते हैं, किसी के नहीं होते, और कोई अपनी हद तक तो मामला को समझ जाता है, लेकिन जब मुत्तफ़िक़ अलैह जब हम कलेक्टिव में आते हैं तो फिर साइंस का एक तौर तरीका और तरतीब है, और उसी मेथड के ज़रिए आप किसी नतीजे पर पहुँच के फिर उसको दुनिया में फैलाते हैं। या फिर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ मज़ाहिब के, कुछ अफ़कार के, उनकी अपनी अपनी कॉस्मोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कायनाती साइंस कॉस्मोलॉजी होती है। कॉस्मोलॉजी का मतलब बुनियादी तौर पे वो दुनिया कैसी है उसका नक्शा बयान करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कस्बे की बैग पे रखी हुई, कोई कहता है तह जाता है, कोई कहता है कि बस फैली जा रही है, कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। कुछ अपने उनके पास अदयान हैं, और अदयान में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं उसको बयान करते हैं। और जिस ज़माने में अदयान बहुत कदीम थे, अदयान दीन की जमा को जिसका मालूम नहीं, मैं बता दूँ, मैं अपनी वीडियोज़ इस तरह बनाती हूँ ना कि जो मुख्तलिफ़ लेवल के अफराद सीख सके, कोई फंस ना जाए, साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। और अगर आपको पहले से जानते हैं तो आप इग्नोर करेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपसे पीछे वालों के लिए लिखा है। तो मुख्तलिफ अदयान अपनी अपनी कॉस्मोलॉजी बयान करते हैं। अब मुसलमान जिनको फ़ौरन वो थोड़ा सोचते कि हमारा दीन सबसे बेहतर है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि दीन भी लेयर्स में ही आए थे, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है ना, इस बात को फिर याद रखें कि खुदा ने मुख्तलिफ ज़मानो मकान में अपना ही पैगाम उतारा, और जैसे 3D प्रिंटर एक डॉट बाई डॉट, मतलब क्या कहना चाहिए, मैं इसका लफ्ज़ नहीं जानती, मगर वो बिट बाय बिट बना रहा होता है एक ऑर्गेनिज़म को। तो इसी तरह अदियान मुख्तलिफ आए, मुख्तलिफ पैगम्बरान पैगाम लेकर आए, और पहले बेसिक्स रेंडर हुए हैं दीन के भी ना, दीन की जो तालीम है उसके भी बेसिक्स रेंडर हुए हैं, और उसके बाद वो डेवलप होना शुरू हुआ है। पहले उमूमी साख्त आई है दीन की। अब मैं इसको लिख लूँ किसी अच्छे वाले पेन से जो मेरे साथ ताउन करने पर तैयार हो। अदियान जब दुनिया में आए तो, ओहो, अब यहाँ पे क्या लिख लूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। अदियान का इर्तिका, इनका भी इर्तिका हुआ है, ठीक है। तो ये अदियान में इंसानी सेंस में कह रही हूँ कि जो इंसानों ने अदियान को मुख्तलिफ समझा है, कलेक्ट होके जो जितनी ट्रू टीचिंग्स हैं वो तो एक ही क्रिएटर का अपनी मखलूक की तरफ मुकम्मल पैगाम था, ठीक है। जब शुरू में इंसान आया और इंसान का शऊर इतना डेवलप नहीं था, तो बिल्कुल जैसे बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती। अगर आपने कुरान पाक में लिखा है ना कि अगर आप समझना चाहते हैं इस कायनात को, तो अपनी ही ज़िंदगी में नज़र दौड़ाओ, और फिर कुछ मुख्तलिफ अशिया या वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है। इंसान की पैदाइश पर गौर करने को गया है, तख्लीक को कैसे वो दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ा है, और ये दर्जा ब दर्जा का भी कॉन्सेप्ट जो है, लेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है, ये दिया गया है। मैं यहाँ कहाँ छुपा के लिखो, छोटा-छोटा करके लिखना चाहिए था ना। व्हाइट बोर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा कैमरे का अगर ढंग से हम फ़ोकस करें तो वो छोटी जगह पे, लिहाजा मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने उसकी बाउंड्रीज़ भी मुतय्यन की हुई हैं। और ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपकी दुनिया की एक बाउंड्री होती है। मेरा बोर्ड माशाल्लाह बहुत बड़ा है, ये मैं इसके कोई करीबन 1/4 से भी कम हिस्से पे लिख रही हूँ। कभी अच्छी सी सेटिंग करके कैमरे की हम पूरे बोर्ड पे ले जाएँगे। तो मुख्तलिफ अदयान आए, और खुदा की तरफ से ही आए, और फिर वो आइडिया ये था कि आखिर में जाके वो कंप्लीट होंगे, और कंप्लीट जब होंगे तो तमाम इंसानों की तरफ फैल जाएंगे। जिस तरह अभी आजकल आप टिकटॉक पे कोई आइडिया देखते हैं, यूट्यूब पे आइडिया कैसे वो हर जगह फैल जाता है। अच्छा, कोई नहीं फैल रही तो वो खुदा का पैगाम नहीं फैल रहा है, बाकी हर तरह की शैतानी जिसको हम कहेंगे और दज्जाली चीज़ें फैल जाती हैं। अब शैतान और दज्जाल की भी थोड़ी सी समरी में बात करते हैं। बातें बड़ी बड़ी गहरी हैं, लेकिन इसको हम समरी में बताएंगे, और ताकि आपके दिमाग में कोई स्पार्क आए, और फिर चूँकि मैं इन मौज़ूआत पे बात करती रहती हूँ तो आगे हम चलें। कॉन्सेप्चुअली शैतान उस चीज़ को कहेंगे जो आपको मिसगाइड करती है, कोशिश करती है आपको मिसगाइड करने की। यही शैतान की खूबी या कैरेक्टरिस्टिक कह लें,
بتایا گیا ہے قرآن پاک میں۔ شیطان مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دجال جو ہے اوکے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ڈسپشن بھی ایسا کہ جس میں کلیئرٹی نہ ہو، انکلیئر ہو، اور مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں میں نے پڑھا تھا، میں اس کو بعد میں کہیں کنفرم نہیں کر پائی، کہ دجال کا وہی لفظ ہے جو دجلہ ریور ہے، دجل یعنی بیسک اس کا روٹ ہے، دجل عربی کا جو کوئی ورڈ ہوگا یا کوئی روٹ ہوگا، دجل اس کا ہے، اور دجل ایک تو دھوکے کو کہتے ہیں، اور دجل سے ہی دجلہ کے ریور کا بھی نام نکلا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے کہیں دیکھا، اور اس کو دجلہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا پانی ایسے ہلتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ کلیئر ہے یا انکلیئر ہے۔ کبھی کبھار آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہوگا گرے کلر کی، جو کبھی شفٹ کرے تو وہ، یا چمک پٹی جس طرح ہم ریفلیکٹر ٹیپ ہوتی ہے ہماری گاڑیوں پہ، تو کبھی وہ گرے لگتی ہے اور کبھی وہ سلور لگتی ہے، چمکتا ہوا لگتا ہے۔ اس کا پانی جب دجلہ کا چلتا ہے تو وہ دجل دھوکہ دیتا ہے کہ کبھی وہ کلیئر اور کبھی وہ مڈی، کبھی کلیئر کبھی مڈی لگے۔ تو دجال اس چیز کو کہیں گے، یا اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈسیپشن دھوکہ دیتی ہے۔ اس کی ڈسیپشن کی خاص نوعیت یہ ہے کہ وہ انکلیئر رہتی ہے اور اپنی ساخت بدلتی رہتی ہے، ایک طرف اور اپوزٹ، ایک طرف اور اپوزٹ، ایک طرف اور اپوزٹ۔ یہ اس کا مخصوص دھوکہ ہے۔ ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کھانے کی دعوت کیجیے اور وہ غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، گوسٹنگ دھوکے کی کلیئر ٹائپ ہوتی ہے۔ مختلف طرح کے دھوکے ہوتے ہیں، صریح جھوٹ بولنا آپ سے، صحیح ہے، لمبا انتظار کروانا، یہ دھوکہ ہو گیا، ٹائم ویسٹنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا شیطان صاحب کی کوالٹیز ہیں، اور اس کے جو چیلے، جو بھی اس کی پورے سسٹم ہے، اس کے بھی اپنے دربار ہے پورا، جس کے بارے میں ہمارے کچھ کرسچن افراد کافی ڈیٹیل میں اس کی پورا سسٹم بتاتے ہیں۔ میں نے آج سے پڑھا نہیں، کبھی میں انشاءاللہ جا کے پڑھ لوں گی، بہرحال ہم اس کو اس کی ٹوٹیلٹی کو ہم شیطان ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، ابلیس ہو، اس کو ہم شیطان جو بھی ہے۔ تو شیطان جو ہے ہماری، جب انسان کے پرسیپشن میں آتا ہے، زندگی میں آتا ہے، یا جب اس کی باڈی اور سائیکی پہ اثر کرنا شروع ہوتا ہے، دیکھیں آپ یہ بات بھی ہم آگے جا کے کرتے ہیں، تھوڑا سا میں کلیئر کر لوں اس اسکرین کو، وائٹ بورڈ کو، کہ ہمارا جو بھی ہم پہ اثر کسی بھی چیز کا ہوتا ہے نا، وہ ہماری ذات پر ہوتا ہے نا، یہ ہماری ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ڈیٹا آئے گا، جو بھی حملہ آئے گا، جب وہ ہم تک پہنچے گا اور ہم پر اثر کرے گا، چاہے وہ ہواؤں سے آ رہا ہے، چاہے خلاؤں سے آ رہا ہو، چاہے ہمارے الیکٹرک ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، سوچوں سے ہو رہا ہے، کسی کی نظر لگ رہی ہو، کسی کی بات سے ہمارا دل دب جائے، کوئی ہمیں گاڑی ٹکر خدا نخواستہ مار کے چل جائے، کوئی ہمیں کھانا کھلائے، کوئی ہمیں پیار سے بات کرے، یا ہمیں نہلائے دھلائے، جو بھی ہے، یا ہم خود نہائیں، جو بھی ہے، تو اس کے جب تک ہماری باڈی یا پھر ہماری اورا، اس سائیکی جس پہ ہم کہیں گے، جب اس پہ اثر پڑے گا، وہاں سے کانٹیکٹ میں آئے گا، تبھی ڈیسیجن ہوگا کہ بھئی وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہم غفلت کی کیفیت میں کیا ہے۔ تو اس موضوع پہ بھی اب یہ نیکسٹ موضوع ہم اس کو رکھیں گے، سیلف کو نا، ذات کو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات ہوتی ہے کہ شیطان صاحب جو ہیں وہ ہمیں مس گائڈ اور ویسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دجال جو ہے وہ ہمیں ڈسپشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہ بات میں نے کہاں سے سٹارٹ کی تھی دجال اور شیطان کی، یہ مجھے یاد نہیں رہا ہے، اور کرتے کرتے میں یہاں تک آ گئی ہوں۔ ہاں، بات شاید اذان کے ارتقاء کی ہو رہی تھی، تو چلے وہاں سے دوبارہ سلسلہ جوڑ لیتے ہیں۔ تو مختلف ادیان آئے ہیں، اور جس طرح بالکل آج کل انسانوں کی خبریں ڈیولپ ہوتی ہیں، یا سافٹ ویئر جس کو ہم ڈیولپ کہتے ہیں، تو پہلے اس کی بیسکس کی سیڈنگ کی گئی ہے، فنڈامنٹل انسان کو سکھائے گئے ہیں، پھر انسان نے ارتقاء کیا ہے، انسان کے شعور نے ارتقاء کیا ہے، اور اس کو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھو، ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے آپ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے سے ارتقاء ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بحیثیت بالغ، یا بحیثیت ایک سیکر، ایک متلاشی، علم کے متلاشی کی ہم دنیا میں دیکھیں، تو ہم بچے کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آتی تھیں، پہلے اس کو اے بی سی، پھر اس اے بی سی کو ہم خود ہی حذف کر کے کہتے ہیں کہ اب اے فار ایپل، بی فار بی، اور ہنی بی یعنی کہ، اور سی فار کیٹل، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کو ہو، پھر ہم اس کو تلفظ درست کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے وہ ماما ڈاڈا بولتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو امی اور ابو اس طریقے سے کہو۔ تو کچھ اس کی ارتقاء کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولتا ہی وہ غلط ہے، کہتا ہی غلط ہے، اور مثلاً چھری کو وہ پانی کہے گا تو آپ کہیں گے نہیں بیٹے غلط ہے، بالکل اس کو کریکٹ کرو۔
एक वो मम्मा दादा बाबा बोलेगा और जो इर्तिका का हिस्सा है फिर उसमें डेवलप हो जाना है। किस्सा मुख्तसर ये है कि पहले पहले इंसान आए और उनका शऊर बड़ा जेनेरिक टाइप का था। पहले उन्होंने दुनिया की बेसिक साख्त को समझा। दुनिया सब थी भी ज़रा कच्ची पक्की, आप ये भी ध्यान में रखेंगे ना, शहर वहर और ये सिस्टम, टैक्सेशन के सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, जिस तरीके से शहरी निज़ाम है वो डेवलप नहीं हुआ था। तो इस वक्त इंसान बुनियादी चीज़ों को समझता था और बुनियादी उनके जो उसूल और रमूज थे उनको समझता था। मसलन पोलैरिटी, जब मैं पिछली वीडियो में या जो मैंने वाइट बोर्ड लिखा था, सॉरी उसको मैं स्क्रीन बोल रही हूँ, जो पिछली मैंने स्क्रीन बोला था उसमें हमने बात की थी पोलैरिटी की। पोलैरिटी हो गए यानी कुतबैन, कुतुब, ये कुतुब शुमाली जनूबी ही नहीं मगर दो किसी भी मामलात के दरमियान तजादात को, ऑपोजिट्स को, क्योंकि ऑपोजिट तजाद को लोग एक गलत माने में ले लेते हैं, यानी कि लड़ाई के माने में ले लेते हैं। लेकिन ऑपोजिट का मतलब सिर्फ ये होता है, जिस तरह मैंने ये ऑपोजिट नहीं बनाए हुए, ये स्क्रीन पे ये मैंने अपने कैमरे की हदूद को मुतय्यन करके ऑपोजिशनल हैं, डायगनली ऑपोजिट हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को ऑपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी आपस में लड़ाई है। तो एक और बात भी जहन में रखें कि इंसानों ने कई चीज़ों की डेफिनेशंस को, यानी उसकी जो माने हैं उसको अपनी तरह से एक रंग दे दिया है। यही बात मैं दोबारा फेमिनिस्ट पे आके कहूँगी। यहाँ पर रिवर्स गियर लगा लेते हैं कि फेमिनिस्ट को आप किस तरीके का रंग देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। भारत, चूँकि फेमिनिस्ट एक कोऑप्टेड मूवमेंट है, कुछ मखसूस अफराद इदारों ने स्टार्ट की, रहा जब वो फेमिनिज्म कहेंगे तो वो अपने ही कल्चर का रंग और माने देंगे। तो हम उसको छोड़ के कोई, हम ये कह सकते हैं इस्लामिक फेमिनिज्म, कुरान फेमिनिज्म, या हम कोई और नाम इख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इको फेमिनिन का नाम उठा लिया और मैं उसको अपने साथ एक ब्रांड की तरह नथी कर रही हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक ये कह लें एक खुशफहमी है या अल्लाह की तरफ से कोई मुझे प्रोवोक किया जाता है कि जाओ जाओ कह दो और फिर बात को इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे, कि आप डिक्लेयर करें कि आप को फेमिनिनिटी को समझती हैं और इसके बारे में बात कर सकती हैं। और आप ऐसे खित्ते में और ऐसे माशरे में कर रही हैं जहाँ पर इसकी बात करने की बहुत ज़रूरत है। ईस्टर्न साइड पे वो भी उर्दू स्पीकिंग या कह रहे या उर्दू समझने वाले और ब्राउन पीपल की दुनिया, सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो यहाँ से आइडिया स्टार्ट होते हैं आगे की तरफ भी फैल सकता है। अब उसकी भी क्या ज़रूरत दुनिया में। जब से मैंने सोचना शुरू किया था इस चीज़ को तो मुझे इको फेमिनिन का नाम भी नहीं मालूम था। फेमिनिनिटी का थोड़ा बहुत पता चला था तकरीबन सन 2008 के करीब। मैं इन बातों को समझना शुरू की थी कि मैं कोई फेमिनिनिटी के फेमिनिन थीम्स पे काम कर रही हूँ और करते करते यहाँ तक आ गई। तो मैं कहते हुए बात को घबराती थी और बड़ा छुप के करती थी, और उस वक्त मेरे डाउनलोड जो मेरे जहन में आ रहे हैं पूरे मुकम्मल भी नहीं हुए थे, तो स्पार्क्स की तरह आते थे और अक्सर मुझे ओवरवेलम कर दिया करते थे। जिस तरह किसी भी शख्स जिसके जहन में इतने बड़े बड़े ख्यालात आते हैं और वो फितरत की तरफ से आ रहे थे, उसने किसी किताब से पढ़ के एज सच सीखा तो होगा ज़रूर। किताबें भी मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल रही हैं। जैसे मेरे शऊर किसी लेवल पे पहुंचा है तो उससे मुताल्लिक़ किताब भी आ गई है। लेकिन मैं उनके लफ्ज़ या जो भी इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ी उसको देख के ऐसे रिपीट नहीं कर रही। और कुछ उसमें मेरी अपनी सोचें हैं। इस वक्त तक चूँकि वो नॉलेज बहुत डेवलप हो चुका है, कहाँ 2008 है और कहाँ 2025, तो वो बहुत सारी बातें जो मेरे जहन में उस वक्त आई थी नई नई, तो वो भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर वेस्ट में पढ़ा रहे हैं, और या फिर हमारे इंडिया की साइड के योगा और बल्कि चाइना की साइड पर भी ना, क्योंकि वो ईस्टर्न मज़ाहिब हैं जो बेसिक्स की बात करते हैं। फिर अदयान के इर्तिका पे चलते हैं। तो मुसलमान जो हम ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, हम ज़्यादातर दो तरह के अदयान को ज़्यादा जानते हैं। एक ईस्टर्न टाइप के हो गए बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म से वैसे भी हम थोड़ा-सा पाकिस्तानी होते हुए हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है, हम बहुत ज़्यादा खार खाते हैं उससे। और हिंदू खुद, अगर आप कभी उनकी बात में जाएँ, इंडिया के कोई सोचने समझने वाले, तो कहेंगे कि वो हिंदुज़्म तो कोई रिलीजन था ही नहीं, वो तो एक तर्ज़ फ़िक्र था, बल्कि उसको ब्रिटिश लोगों ने हिंदुज़्म का बाकायदा नाम दिया, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने एक काम ये किया कि वो नॉलेज को, किसी भी इल्म को, और बुरा इतना काम नहीं था, वो कोडिफ़ाई कर दिया करते थे, यानी कि उसको लिख लिया करते थे, उसको कोई नाम-वाम दे के स्टाइल करके तरतीब कर लिया करते थे। कोई भी ख़यालात या किस्से कहानियों को या कोई किसी चीज़ को स्टडी करते थे या किसी मुआशरे में आते थे, उनकी कोई तहज़ीब हो गए, अल्फ़ाज़ हो गए, वाक़यात हो गए, बोलियाँ हो गई, तो अगर बोली की कोई हुरूफ़ नहीं है तो उन्होंने हुरूफ़ वग़ैरह डेवलप कर, उन्होंने नॉलेज की कोडिफ़िकेशन का काम किया है। और यही मग़रिबी तहज़ीब या जो दिमाग है, मैं दिमाग की बात करती हूँ, उसकी ये
خوبی ہے، یہ اس کی بایولوجیکل یا حیاتیاتی خوبی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود انہوں نے نہیں بنایا، یہ بھی خدا کی ایک شان اور دین ہے کہ وہ لاجیکل لوگ ہیں، اور یا جس کو فلسفی میں لوگوس کہا جائے گا، اس پر ان کا زیادہ زور ہے۔ اور نام دینا کسی بھی چیز کو، اور اگر آپ یاد کریں تو اللہ پاک نے خود آدم کو نام سکھائے اشیاء کے، اسی پر فرشتوں نے کہا کہ بھئی آگے بڑا لڑائی جھگڑا کرے گا تو بڑا ہے، اس کا خمیر بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہے، جو آپ نے زمین کی مٹی لا کے بنایا، اوپر سے آپ نے نام سکھا دیا تو بڑا جھگڑا ہوگا۔ اور پھر نہیں چھوڑو، میں غلط بول گئی، جب نام انہوں نے بتائے تو وہ تھوڑے سے خاموش ہو گئے، لیکن خمیر آدم کا ایسا تھا کہ اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ تھا۔ تو نام کے ساتھ کانفلکٹ نہیں، معذرت میں غلط بول گئی، نام کے ساتھ ڈیفینیشن آتی ہے، اسپیسیفک ہو جاتی ہے چیز، اور وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک کانفلکٹ بظاہر پیدا کرتی ہے، لیکن وہ کانفلکٹ کے نہیں، وہ کلیئرٹی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نیمنگ از فار کلیئرٹی۔ کانفلکٹ تب ہوگا جب آپ اپنا جو آپ کا خمیر ہے، یعنی آپ جو قدرتی طور پر ہیں، اس میں آپ میں بگاڑ یا بناوٹ کی دونوں طرف کے رجحان ہوتے ہیں، اس خمیر کو شیپ کر کے ہم نام دے کے اسپیسیفک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خمیر میں مختلف طرح کے میلانات یا رجحانات ہو سکتے ہیں، جیسا بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو اگر آپ چھوڑ دیں گے، کسی بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے نہیں، یا اس کو کوئی تربیت نہیں کریں گے، تو وہ ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، بری الفاظ بولے گا، یا اس کا دماغ اس کا مادہ جو ہے اندر اس کا جن چیزوں سے وہ بنا ہوا ہے، اس کا دماغ، اس کا کریکٹر، اس کے کپڑے، اس کا حال حلیہ سارا بکھر جائے گا، بکھرا بکھرا اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نام دیتے ہیں، اس کو کوڈز دیتے ہیں کہ بیٹا یوں آپ نے صبح کو اتنے بجے اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، چیزیں اسپیسیفک ہوتی ہیں تو اس کی توجہ فوکس ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ایک بڑے لینڈسکیپ پہ میں نے آپ کو کافی چیزیں بالکل میرے دماغ میں آتی جاتی ہیں میں نے بتائی، تو میری ان جو بنیادی جو میں کچھ ٹاکس کروں گی، اس کے بعد جا کے اللہ کرے تھوڑا اسپیسیفک ہو جائیں، اور کسی ان ڈیپتھ کسی ایک ان میں سے بھی کسی ایک چیز کو ان ڈیپتھ لے کے چلیں۔ تو میرا ذات جو میرا ٹیلنٹ ہے، یا میرا اپنا شوق، یا میرا اپنا رجحان، یا میرا جو دنیا میں کام ہے، وہ یہ کہ اتنے مشکل چیزوں کو اکٹھا ایک جگہ کر کے آپ کو فریم ورک پورا بیان کر دوں، تاکہ آپ کے دماغ میں تو خود یہ بکھری ہوئی تھاٹس یا نالج کے ہوں گے، وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب میری ویڈیوز جیسے سے دیکھیں گے تو آپ کا نالج جو ہے وہ ارتکاز کرنا شروع کر دے گا، اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے انسان کا علم ارتکاز کرتا ہے، اس کی بکھری سوچیں اکٹھی ہوتی ہے، تو اس میں اس کی طبیعت میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے، نکھار اور بہار پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی طاقتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی پروسیسنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک اس میں سسٹمائز کر لیتے ہیں اس کی بکھرے ہوئے جو اس کا ہے اس کی بناوٹ کو ہم سسٹمائز کرتے ہیں۔ پھر میں بات ذرا کمپلیٹ کر لوں، میں ادھر سے ادھر چل جاتی ہوں کہ پاکستانی ذرا یہ ہندو اور یا بدھزم ہمارے آس پاس زیادہ ہیں، یا شنتوازم، یا جو چائنیز جو بھی تھاٹ فلاسفیز ہیں وہ ہمارے ارد گرد زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ ہو گئے مشرقی جو ہے وہ بنیادی امور پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ بڑے ہاریزونٹل قسم کے دین ہیں، مطلب پھیلے ہوئے دین، وہ پورے کائنات کا نقشہ وغیرہ کیا چیز کیسے ہے وہ سب بتائیں گے۔ اس کے بعد آئے ویسٹرن ادیان، کدھر لکھوں میں بتائیے مجھے، ویسٹرن فیتھس، گرین میں لکھنا چاہیے تھا، تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جاتا۔ تو ویسٹرن فیتھ مغربی مذاہب ہے، اور یہ ہے ادیان ابراہیمی۔ اب ذرا اچھے بچوں کو مجھے بتائیے کہ ادیان ابراہیمی کیا ہے، اور اگر آپ بڑے ہیں تو پلیز میرے ٹون کو مائنڈ نہ کیجیے گا، کبھی کبھار بڑے ینگ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا کیوریس ہو کے۔ تو ادیان ابراہیمی کدھر جا کے لکھوں، جگہ ہی نہیں بچی، ادیان ابراہیمی ہو گئے ویسٹرن مذاہب، یعنی کہ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام پہ آ کے بات مکمل ہو گئی۔ اب یہ بھی بہت لمبا ٹاپک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم آگے ویڈیوز میں بات کریں گے۔ یہ میں آپ کو بڑی لینڈسکیپک تھنکنگ میں اس کو کہتی ہوں، پورا پھیلا کے میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں، پھر آپ اس کو فوٹو لے کے اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے فون میں محفوظ رکھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی پین وغیرہ ہے یا پرنٹ آؤٹ آپ لے سکتے ہیں تو اس کو سرکل کریں، یا اس کو ایڈیٹنگ میں جا کے آپ ڈوڈل کر کے اس پہ سرکل کریں کہ کیا چیز آپ کو زیادہ کیوریس کرتی ہے، اور اس میں سے آپ کو کیا چیز نے کیوریس کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کامنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کس کے بارے میں تجسس ہوا، زیادہ آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں گے۔
تو یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کام کروں گی کہ میں آپ کے لیے جو ایسٹرن تھنکنگ، جو لینڈسکیپک تھنکنگ، جو بنیادیت ہے کائنات کی یا تخلیق کی اور ادیان کی اور روحانیت کی، وہ اکٹھے کر کے پھر اس کے اوپر سٹرکچر ہم بنانا شروع کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو اسپیسیفک اس پہ لے کے جائیں گے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ بیسک ہمارا ہونا لازم ہے. جس طرح انسان کو شروع میں چلنا سکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ اسکول میں جائے تو اس کو ABC الف بے پہ سکھایا جاتا ہے، وہ اس کا بیسک ہے. یا اس کو تمیز سکھائی جاتی ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری تمیز ہے، یہ تمہارا محلہ ہے، یہ تمہاری حدود و قیود ہے، اور یہ ہمارے قوانین ہے. اور پھر وہ ان کی حدود میں آپریٹ کرتا ہے. اور کیا ہم نے صرف قوانین پہ آپریٹ کرنا ہے یا کوئی اور بھی چیز ہے؟ تو دیکھیے، جس طرح اس بورڈ پہ آپ کو الفاظ کے درمیان جگہ نظر آ رہی ہے، اس طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرائض یا اسپیسیفک ہو گئے، لیکن ہم صرف انہی کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے. وہ تو بس ہمارا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے. اس کے درمیان بڑا مواد ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اپنا جلوہ ہمیں جب تک کہ کائنات ہے اور ہم ہیں، دیکھنے والے ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں، اور وہ جلوہ دکھانے والا ہے، وہ ہمیں نئی اشیاء دکھاتے رہتا ہے. اور خدا کی کہتے ہیں نا، ہر لہجہ نئی آن نئی شان. مومن کی ویسے تو کہ شاعری میں ہے، لیکن خدا کی بھی ہر لہجہ نئی آن شان. بلکہ لہجہ کے درمیان بھی اسپیس ہوتی ہے، اس میں بھی خدا کانسٹنٹ ایک چمکنے جھلکنے والی چیز ہے، لیکن وہ دھوکہ دینے والی نہیں. وہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے والی اور اپنی طرف ارتکاز کرنے والی اور آپ کو دینے والی چیز ہے. فرق کیا ہے دجال میں اور خدا میں؟ جو خدا نے خود بھی اپنے آپ کو دجال سے کمپیئر کیا نا، کہ دجال ہیز ون آئی، اللہ ہیز ٹو. ایک اور جو کوالٹی ہے دجال میں اور حق میں، وہ یہ کہ حق آپ کو اپنی جو مسٹری ہے، حق انکلیئر نہیں ہوتا، حق مسٹیریس ہوتا ہے. جیسے آپ فوکس کریں گے اس کے آپ کے اوپر اس کے راز کھلتے جائیں گے، اور وہ آپ کو بلیس کرتا رہے گا. اور آپ جیسے ایک پھوار میں آپ بھیگتے گئے اور آپ کو بلیس کیے جا رہی ہے. اور دجال کا ایک اور سیڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ڈسپٹیو اور انکلیئر ہے، مگر وہ بے فائدہ بھی ہے، یوز لیس، ویسٹفل. کچھ آپ کو ادھر سے ادھر بہکا کر آپ کا ٹائم تباہ کرنے والا اور آپ کی طاقت کو تباہ کرنے والی چیز ہے. بڑی گہری باتیں ہو گئی، اور ٹاک بھی بہت لمبی ہو گئی. اس کو ایڈٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اپلوڈ بھی کرنا ہے. میں آپ سے اس وقت تھوڑا سا معذرت بھی چاہوں گی اگر میں نے آپ کو بڑا پریشان کر دیا ہے اتنی لمبی باتیں کر کے. اور اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں تو دیٹس گریٹ. جب 17-18 سال کی ہوا کرتی تھی تو ہم بڑے بڑے موضوعات پہ باتیں کرتے تھے. اس وقت ہمارے ساتھیوں کے پاس بھی ٹائم ہوا کرتا تھا زیادہ. یہ موضوعات پہ آپ کو اتنی ویڈیوز ملتی بھی نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے، تو بڑا لوگ شوق سے سنتے تھے اور بڑی بڑی لمبی باتیں ہوتی تھی. مگر خیر، ان باتوں میں ہر شخص انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا. تو سلسلہ میں اپنی زندگی کا وہاں سے جوڑ رہی ہوں کہ جب میں یہ باتیں کیا کرتی تھی، وقت بھی ہوا کرتا تھا اور ہم کیورس بھی ہوا کرتے تھے. اور اب جیسے جیسے یہ انٹرنیٹ اور نالج پھیل گیا ہے اور ہماری عمر بھی بڑھ گئی ہے اور دنیا میں نالج مطلب چھپ کر پبلش بھی ہو کے زیادہ آ گیا، تو بہت زیادہ چیزیں پھیل گئی ہیں. ان میں بہرحال کافی محمل اور غلط اور فیک اور لوگوں کو مس گائڈ کرنے والی اور ریسیو کرنے والی دونوں چیزیں، شیطان اور دجال دونوں ایکٹیو ہیں. اس میں سے ہم نے راستہ نکالنا ہے کس کا؟ حق کا، ٹروتھ، کلیئرٹی، رائٹ. اس کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں. اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور کیمرے کے ہلنے سے تھوڑا سا معذرت. اور انشاءاللہ امید آپ ضرور سبسکرائب کریں گے اور اپنے کچھ جاننے والوں کو بتائیں گے کہ بھئی میں نے کیا چیز پڑھی ہے، دیکھی ہے. نوٹس لیں گے، نوٹ بک لے کے میرے پاس بیٹھیے گا اور خود آپ کھوج میں لگ جائیں گے. اور کھوج میں لگنے کے لیے آپ ان ورڈز کو گوگل کیجئے، چیٹ GPT سے پوچھیں، جو آپ کی پسند کا AI ہے اس سے پوچھیں، آپ جو کتابیں پڑھ چکے ہیں اس سے کنیکٹ کریں. ڈاٹس کنیکٹ کرنا مجھے پسند ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ان چیزوں کو پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں. تو بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی اور چینل کو ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا چلو ہم سبسکرائب کر لیتے ہیں، اور آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا. دوسری ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا. جزاک اللہ، شکریہ اور خدا حافظ.